دو واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے آزمائش بنے۔ ایک واقعہ کے اندر ایک آزمائش میں اللہ رب العزت نے سب کو بچا لیا، اور ایک آزمائش میں قسمت والے بچ گئے، محروم اور بد نصیب پھنس گئے۔ واقعہ معراج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ یہ ایمان والوں کی آزمائش کا واقعہ تھا۔ دو واقعات میں نے عرض کیا تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو مرتبہ گویا لوگوں کو آزمایا۔ ایک مرتبہ تو سارے بچ گئے، اور دوسری مرتبہ خوش نصیب بچے اور بد نصیب پھنس گئے۔ پہلی آزمائش وہ ہوئی ہجرت مدینہ منورہ کے 18 ماہ بعد۔ اصل میں یہ دوسری آزمائش ہے، مگر آج ہم اس کا ذکر پہلے کر رہے ہیں دو آزمائشوں میں، چونکہ شب معراج مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے تو معراج کا واقعہ بعد میں۔ ویسے یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد 11ویں سال کے اندر معراج شریف کا واقعہ ہوا۔ رجب المرجب کی 27ویں شب، پیر کی شب تھی، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ دو آزمائشوں میں اللہ رب العزت میں لوگوں کو آزمایا۔ ایک آزمائش وہ جب ہجرت کر کے اہل ایمان مدینہ منورہ گئے، 18 مہینے گزر گئے، اور تب تک قبلہ اول کی طرف منہ کر کے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز ادا پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، اہل ایمان بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور قبلہ اول کی طرف رخ کر کے ہر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ تو پہلی آزمائش وہ ہے ہجرت مدینہ منورہ کے 18 ماہ بعد۔ نماز جاری ہے، دوران نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ یا رب العالمین، میں مکہ سے مدینہ منورہ آ گیا، دل یہ چاہتا ہے کہ جب نماز ادا کروں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں، مگر 1.5 سال ہو گیا ہم قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش بار بار پیدا ہو رہی ہے، اور اتنی خواہش پیدا ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھنے لگے۔ نماز ادا ہو رہی ہے اور دوران نماز حضور بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جبریل امین کب اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ مصطفیٰ پاک کے دل میں جب کوئی خواہش جنم لے تو رب ذوالجلال اس خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الوہیت کی طرف، آسمانوں کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب محبوب کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف بلند ہوا دوران نماز، خالق کائنات نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمانوں کی طرف بلند ہونا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى
تحقیق اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں. پیارے اگر تو آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہم بھی سونے تیرے مکھڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پیارے تیرا آسمانوں کی طرف دیکھنا ہے, ہم تیرے روح انور کو دیکھ رہے ہیں. ہم بار بار تیرا آسمانوں کی طرف چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پیارے ہم ضرور بے ضرور تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے, تَرْضَاهَا, جس قبلہ پہ تو راضی ہے. پھر آگے فوراً فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پس اے حبیب آپ اپنے رخ انور کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. دوران نماز اللہ کا پیغام آ گیا. پیارے آقا حالت نماز میں اللہ کی وحی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رخ انور کو قبلہ اول سے پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں. اس وحی کی حضور کو خبر ہے, جو پیچھے کھڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں انہیں اس بات کی کوئی خبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ اللہ کا امر پا کے رخ پھیر لیتے ہیں, اور رخ دائیں نہیں پھیرتے کہ گزارا ہو جائے, بائیں نہیں پھیر رہے کہ کام چل جائے, بلکہ صورتحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ انور کو پیچھے صحابہ کی طرف پھیر لیتے ہیں. اس وقت جہاں سرکار تشریف فرما تھے رخ انور قبلہ اول کی طرف ہے اور خانہ کعبہ پیارے آقا کی پشتی انور کی طرف ہے. گویا حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے دل کی تمنا کو پورا فرما, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا قبلہ کعبہ بن جائے. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ سونے تو ابھی اپنے رخ کو اپنی مرضی کے قبلے کی طرف پھیر لے. حضور اپنا رخ پھیر لیتے ہیں, اور کتنا پھر گیا, صحابہ کا چہرہ قبلہ اول کی طرف, مصطفیٰ پاک کا چہرہ انور صحابہ کی طرف. پھر اتنا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن بتائے صحابہ کو کوئی خبر نہیں ہوا کیا. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آخری صف میں جا کے دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. نماز جاری ہے, یہ آزمائش ہے ایمان والوں کی, نماز جاری ہے اور مقتدیوں کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے, مصطفیٰ پاک کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. کہ آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اسے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھیں, إِلَّا لِنَعْلَمَ, ہم جانیں, ہم پرکھیں اور جان پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول. یہ آزمائش کا وقت تھا اور قرآن فرما رہا ہے ہم نے قبلہ اول کو مقرر ہی آزمائش کے لیے کیا تھا, جانا جائے, پرکھا جائے کہ کون من یتبع الرسول. دوران نماز بن بنائے بن بتائے مصطفیٰ پاک اپنے رخ انور کو پھیر لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ من یتبع الرسول کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو قبلہ اول کی طرف رخ کیے رکھتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ممن ینقلب علی عقبیہ, کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو اللہ چاہتا تو پہلے دن سے حضور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے, مگر اللہ نے یوں پسند نہیں فرمایا. وہ فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. اللہ نے تو قبلہ اول مقرر ہی اس لیے کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرا محبوب دوران نماز یہ چاہے گا کہ مولا قبلہ بدل دے, میں دوران نماز مان جاؤں گا
کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، مصطفیٰ پاک رخ پھیر لیں گے، صفوں کو چیرتے ہوئے آخری صف کے پیچھے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آزمایا جا رہا ہے، ارے کون ہے کہ جو قبلہ خدا کی طرف ہے، اور کون ہے جس کا رخ چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ آج آزمایا جا رہا ہے کون ہے جو اب تک قبلہ خدا کی طرف کھڑا ہے، اور کون ہے جو اپنے چہرے کو رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے کھڑا ہے۔ بس کیا ہوا، خالق کائنات نے اس آزمائش میں سارے صحابہ کرام کو پاس کر دیا، بچا لیا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا آزمائش کا، جب صحابہ کھڑے سوچ رہے تھے کہ پیغام تو آیا کوئی نہیں، وہی تو سنائی کوئی نہیں، حضور نے تو فرمایا کچھ نہیں، اب ہم کیا کریں ایک لمحے کے لیے؟ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں یا حضور کے پیچھے پھر جائیں، حضور کی اتباع میں اپنے رخ کو بدل دیں۔ بس وہ ایک لمحہ تھا، عقل کہہ رہی تھی جس طرف پہلے وہی آ چکی ہے رخ قبلہ اول کی طرف رکھا جائے۔ عشق کہہ رہا تھا ارے ہم قبلے کو کب جانتے تھے، ہم کعبے کو کب جانتے تھے، ہم بیت المقدس کو کب جانتے تھے، ارے ہمیں تو قبلے کا قبلہ ہونا مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ عشق یہ کہہ رہا تھا ارے قبلے کو چھوڑ دو، جدھر یار کا رخ پھر رہا ہے ادھر اپنے آپ کو پھیر لو۔ عقل ہار گئی، عشق جیت گیا۔ وہ ایک لمحہ آزمائش کا تھا، سارے صحابہ اسی وقت اپنے رخ کو پھیر کے حضور کے پیچھے قبلہ اول سے مڑ کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ گویا اگر قبلہ کو تھامے رکھتے تو ایمان ضائع ہوتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام قبلہ اول کو تھامے رکھتے، ادھر رخ رکھتے اور اپنا منہ حضور کے پیچھے نہ پھیرتے، قرآن فرما رہا ہے کہ قبلے کو تھامنے والے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا، اور قبلہ کو چھوڑ کے حضور کے پیچھے آنے والوں کا ایمان بچ جاتا۔ گویا اتباع مصطفیٰ پاک کی ایسی ہے، ارے خانہ کعبہ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے، رخ مصطفیٰ کی غلامی کو نہ چھوڑا جائے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ارے کعبہ اور قبلہ جدھر حضور رخ پھیرتے ہیں رب ادھر قبلہ پھیر دیتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم قبلہ کی نہیں مصطفیٰ پاک کی اتباع کرو۔ خالق کائنات نے پہلی آزمائش میں ایمان والوں کو سب کو بچا لیا، سارے ایمان والے پہلی آزمائش میں بچ گئے۔ بس وہ ایک لمحہ آیا کہ جب مصطفیٰ پاک بن بتائے دوران نماز اللہ سے راز و نیاز کر کے اپنا قبلہ تبدیل کروا کے رخ پھیر کے صف چیرتے ہوئے پیچھے چلے گئے۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ عقل کی مانے کہ عشق کے مفتی کی بات سنیں۔ بس وہ اسی لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع میں وہ عقل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قبلہ خدا سے رخ پھیر کر چہرہ مصطفیٰ کی اتباع میں چلے گئے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا بس ہم نے تمہارے ایمان کو بچا لیا۔ 2 مرتبہ آزمایا گیا۔ ایک مرتبہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی اللہ نے سارے ایمان والوں کو آزمایا اور اپنے کرم سے سب کے ایمان کو بچایا۔ مگر دوسری آزمائش وہ تب آئی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے پہر میں عشاء گزر گئی، لوگ جا کے گھروں میں لیٹ گئے، 27ویں شب ہے، رات اندھیری ہے، چاند کی چاندنی موجود نہیں ہے۔ مصطفیٰ پاک آج اپنے گھر نہیں جاتے، آج علی پاک کی اور اپنی کزن علی پاک کی ہمشیرہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔
پیارے آقا ام ہانی کے گھر لیٹ گئے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اور وہ آج اکیلے نہیں آیا، آج 7 فرشتوں کو لے کے آیا، ہر فرشتہ 70,000 کے جھرمٹ میں آیا، اور وہ فرشتہ جبریل امین وہ حضور کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، پیارے آقا کو بیدار کرتا ہے، اور اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جس کا نام براق ہے۔ حضور اس پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کے اسی رات لیلن، لام کے اوپر تنوین ہے، اور یہ جو تنوین 2 زبریں ہیں، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے کہ معراج رات میں نہیں ہوئی، یہ سمجھنے والی بات ہے، لیلن ہوئی ہے، ارے یہ رات کا واقعہ نہیں، لیلن تنوین تقلیل کے لیے ہے، ارے رات کے قلیل ترین حصے میں مصطفیٰ پاک مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں، وہاں سارے نبیوں کو جماعت کرواتے ہیں، وہاں سے سدرۃ المنتہا جاتے ہیں، وہاں پر فرشتوں کو جماعت کرواتے ہیں، وہاں سے اوادنا کی منزلوں پر جاتے ہیں، رب سے ملاقات کرتے ہیں، خدا جانے کتنی دیر تک، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دونوں کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے مصطفیٰ پاک واپس آتے ہیں، مگر واپس آئے قرآن نے کہا لیلن، رات میں نہیں آئے، رات کا جو تم قلیل ترین چھوٹا ترین سیکنڈ کا 100واں یا 1000واں حصہ بنا سکتے ہو، کہا رات کے قلیل ترین حصے میں مصطفیٰ پاک گئے بھی، رب سے ملاقات کر کے واپس بھی آئے، جب گئے وضو کر کے گئے ہیں، اور جب گئے بستر چھوڑ کے گئے ہیں، اور جب لوٹے تو وضو والا پانی بھی ابھی جاری ہے، مصطفیٰ پاک کا بستر مبارک بھی ابھی گرم ہے، گویا حضور کا جانا اور آنا رات کے مختصر ترین وقت میں ہے۔ حضور واپس آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن کریم اشارہ کرتا ہے۔ یہ دوسری آزمائش ہے، جب ایمان والوں کو آزمایا جا رہا ہے، جب قبلہ بدلا تو اس آزمائش میں سارے پاس ہو گئے، مگر جب حضور معراج پر تشریف لے کے گئے، پیارے آقا نے معراج کے واقعات کی تفصیلات ارشاد فرمائیں، ایمان والے بچ گئے، بد نصیب ایمان کو ضائع کر بیٹھے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ مصطفیٰ پاک علیہ تحیت و ثنا کی جب بھی عظمت کی بات آئے تو سر تسلیم خم کر لے اور یہ مان جائے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے محبوب بندے کو لے گئی۔ گویا راتوں رات جانا یہ حضور کا دعویٰ نہیں، یہ رب ذوالجلال کا دعویٰ ہے۔ حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں راتوں رات گیا، اللہ فرما رہا ہے میں راتوں رات لے گیا۔ اب کوئی کہے کہ کیسے ہو گیا، فرمایا سبحان الذی، سبحان، بھائی کیسے ہو گیا؟ کیسے تو تب ہے جب یہ جانے کا دعویٰ کوئی عبد کرتا، کوئی بندہ کرتا، اس لیے کہ بندے کے اختیارات کی کوئی حد ہے، مگر معراج پر لے جانے کا دعویٰ مصطفیٰ پاک نے نہیں کیا۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہا میں تو پاک ہوں، ہر کجی سے پاک ہوں، ہر کمی سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، اور معراج پر نہ لے جا سکنے سے سبحان میں پاک ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے دعویٰ نہیں کیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ جو کہے کیسے لے گیا، وہ مصطفیٰ کی طاقت کا انکار نہیں کر رہا، رب ذوالجلال کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، غور فرمائیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اور ہم نے تو یہ شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنا دیا۔ بنی اسرائیل آیت 60،
اللہ کا قرآن فرما رہا ہے پیارے، ہم نے تو اس نظارے کو جو شب معراج رب ذوالجلال نے دکھایا، مصطفیٰ پاک نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے جو نظارہ کیا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس نظارے کو ہم نے آپ کو دکھایا صرف اس لیے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ تو دوسری آزمائش وہ معراج مصطفیٰ کی آزمائش ہے۔ عقل والے سوچتے رہ گئے کہ کیسے چلے گئے، عقل والے سوچتے رہ گئے، عقل کے پیمانے پہ تولتے رہ گئے کہ کیسے ہو گیا، کب ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ ارے یہ مصطفیٰ پاک کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے سامنے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ معجزہ عاجزہ یعجزو اجزا سے مشتق ہے، اور عاجزہ یعجزو کا مطلب عقل عاجز آ جائے۔ ارے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ عقل والے سوچتے رہ گئے حضور کیسے چلے گئے۔ عشق والوں نے جب سنا، کسی نے کہا ابو بکر سنا ہے کہ تیرے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ تک گیا۔ پہلا جملہ صدیق اکبر کہتے ہیں ان پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ ان کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہو۔ کافر کہتا ہے نا خود چلے جاؤ خانہ کعبہ کے اندر، ابھی وہ تو اب بھی وہی رات کے واقعہ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں واقعی اب بھی بیان کر رہے ہیں، اب بھی بیان کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اب بھی بیان کر رہے ہیں پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ مصطفیٰ پاک جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے معیار عشق، یہ ہے معیار ایمان کا۔ ارے ایمان والا وہ عقل کے ترازو پہ نہیں توڑتا، وہ عشق کی ترکڑی پہ تولتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار نے کہہ دیا تو سچ کہا، اس لیے کہ مصطفیٰ پاک کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور وہی ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی صبح ہو، میں وہ آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جانے کی بات تو ہوتی ہے مگر معراج سے واپس آئے تو کیا ہوا، وہاں سے یہ تھوڑی سی گفتگو شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے میں نے آج اس حصے کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے سفر مبارک کے حالات، واقعات اور مشاہدات اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی اور حضرت مولا علی پاک کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کو بیان فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، عشاء کی نماز پڑھی، اپنی ہمشیرہ کے گھر آ گئے اور وہاں آ کے سو گئے۔ تو وہاں سے معراج کی ابتدا ہوئی، جبریل آئے، چھت سے گزرے، قدموں کو بوسہ دیا، لے کے حتیم کے پاس سرکار دوبارہ لیٹ گئے اور وہاں سے پھر آگے چلے گئے۔ جب لوٹے تو حضرت ام ہانی کے گھر آئے اور ساری تفصیلات حضرت ام ہانی کو بتائیں۔ بیان کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب میں حرم شریف میں جا رہا ہوں، حرم میں جاؤں گا اور جا کے سارے لوگوں کو بتاؤں گا کہ رب کریم کی بے کراں قدرتوں کی شان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب بندے کا مقام کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ام ہانی ہمشیرہ ہے نا، علی پاک کی ہمشیرہ، حضور پاک کی کزن، تو وہ عذرا شفقت حضور کی چادر کا پلو پکڑ لیتی ہیں، کہتی ہیں نانا اے میرے ویر، اے چچا زاد بھائی، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ نے کرم کیا ہو گیا، مگر یہ تفصیلات جا کے کافروں کو نہ بتائیں، وہ ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، خدا جانے کیا کیا کریں گے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چادر مبارک کا پلو چھڑایا ام ہانی سے، کہتے ہیں نہیں،
اللہ نے کرم کیا ہے تو بات تو سب کو بتاؤں گا۔ حرم شریف میں چلے گئے، حضرت ام ہانی جلدی سے اپنی خادمہ کو بلاتی ہیں، خادمہ نبعہ ان کا نام ہے، خادمہ سے کہتی ہے چل سرکار تو مانے نہیں، تو بھاگ کے جا اور حرم کی طرف چلی جا اور جا کے دیکھ کہ حضور بتاتے کیا ہیں اور آگے سے لوگ جواب کیا دیتے ہیں، لوگوں کا رسپانس کیا ہے، مجھے آ کے پھر بتانا۔ اب نبعہ وہ ساری تفصیلات بتاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کے اندر جلوہ افروز ہو گئے، تشریف فرما ہوئے، اب سارے کافر گرد و پیش آ گئے، بیٹھ گئے۔ آج کو نئی بات نہیں بتانی، آج پہلے بھی بتاتے ہیں، آج بھی وہی آئی ہے، آج رب کا فلاں پیغام آیا، آج رب کا فلاں پیغام آیا، کافر اکٹھے ہو گئے، آج کو نہیں بتانی۔ سرکار فرماتے ہیں کیوں نہیں بتانی؟ بتاؤں گا۔ اچھا کیا بتائیں گے آج؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج رات کو رب ذوالجلال نے مجھے سیر کرائی۔ کافر کہتا ہے، مطعم بن عدی ہے، ابو جہل ہے، سیر کرائی اللہ نے؟ فوراً آیا سوال، کہاں تک کرائی؟ کہاں تک کرائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب کے قرآن نے بھی اتنا حصہ بیان فرمایا جو ان کی عقل میں آ سکتا تھا۔ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصی تک رات گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، سارے سابقہ انبیاء وہاں موجود تھے، انہیں نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف گیا، پھر اوپر سدرۃ المنتہا تک گیا، فرشتوں کو جماعت کرائی، پھر اوپر اللہ کی ملاقات کے لیے گیا، پھر رب ذوالجلال کا دیدار بے حجاب کیا، پھر جنت کی سیر کی، پھر دوزخ کا معائنہ کیا، تفصیلات ارشاد فرمائیں، مزے لے لے کے حضور بیان کرتے جاتے ہیں۔ کافر حیران اور ششدر ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک آیا کہ وہ سن رہے ہیں اور کوئی سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیلات ارشاد فرما دی تو کافر کھڑے ہو گئے، کوئی سیٹیاں بجاتا ہے، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی شور کرتا ہے، کوئی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے ایک اللہ ہے، وحدہ تنہا، اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ مطعم بن عدی کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تک جو باتیں آپ کرتے تھے وہ عام فہم تھیں، وہ سمجھ میں آنے والی تھیں، ایک کی عبادت کرنی ہے، دو کی، تین کی، زیادہ کی نہیں کرنی، وہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں، لیکن جو بات آپ نے آج کہی ہے اس نے تو ہمیں لرزا کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ارے یہ ہم کیسے مان لیں؟ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کیسے مان لیں؟ تم خود ہی بتاؤ، ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے، ایک مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، اور وہ بھی تیز سواری ہو، تو مہینہ جانے اور مہینہ آنے میں، ارے کیسے مان لیں کہ 2 مہینوں کا سفر تم راتوں رات کر کے آ گئے؟ کافر کہتا ہے لات اور عزا کی قسم ہے ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کھڑے ہوتے ہیں، وہ تم سے کہتے ہیں جو کچھ تیرا رویہ ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو تکلیف دینے والی باتیں کر رہا ہے، غور سے سن، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ مصطفیٰ پاک فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ کافروں کا رخ مصطفیٰ پاک سے ہٹا، ابو بکر صدیق کی طرف ہو گیا۔ ابو بکر، ابو قحافہ کے بیٹے، تو پریوں کا بندہ، سیانہ، سمجھدار، تاجر، بھائی اتنی بعید از قیاس بات، عقل میں نہ آنے والی بات، بھائی تو مان کیسے رہا ہے؟ یہ انہونی باتیں تو کیسے مان رہا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں نعم انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، ہاں ارے میں مانتا ہوں، میں تو اس سے بھی بعید چیزیں مصطفیٰ پاک کے کہنے پہ مانتا ہوں۔ تم کہتے ہو راتوں رات گئے مسجد حرام اقصی اور واپس آ گئے، یہ عقل میں نہیں آتی۔ ارے میں تو مصطفیٰ پاک کے کہنے پر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں۔ ارے جو صدیق اکبر، جو ابو بکر،
ایک خدا کو مصطفیٰ کے کہنے پہ مان رہا ہے، وہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، وہ حضور کے کہنے پہ مان رہا ہے کہ سرکار رات کو سیر کے لیے گئے، وہ کہتے ہیں پھر تیرا عقل ہے، تو مان سکتا ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ چپ ہوئے، کافر بولنے لگ گئے، اب رخ بدلا، کہتے ہیں اچھا مسجد اقصیٰ گئے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ گیا ہوں۔ اچھا پھر بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ ادھر سے آواز آتی ہے یہ کس سمت میں واقع ہے؟ ایک کہتا ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دوسرا کہتا ہے اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے اچھا پھر محراب کیا ہے، اچھا پھر اس کا وضع قطع کیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ پاک نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ کسی نے کہا کھڑکیاں کتنی ہیں، حضور بتا دیتے ہیں، دروازے کتنے ہیں بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چھتیر کتنے ہیں، حضور بتا دیتے ہیں۔ روایت میں آیا کسی جگہ سرکار نے اگر توقف فرمایا، ایک لمحہ رکے سوچنے کے لیے، رب ذوالجلال نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے حضور کے سامنے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد اقصیٰ حضور کے سامنے ہے، اب کافر سوال کرتا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ دیکھ کے ان کو بتاتے چلے جاتے ہیں۔ لاجواب ہو گئے۔ جب لاجواب ہوئے، یہاں ایک بڑا مزے کا سین ہو رہا تھا، مزے کا سین ہو رہا تھا۔ وہ ایک پوچھتا ہے دروازے کتنے ہیں، حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ نظر آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے گنتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ جب بتا دیتے ہیں، کافر جانتے تھے کہ مصطفیٰ پاک آج تک مسجد اقصیٰ نہیں گئے، انہی کے اندر رہے نا، یہ مکہ کا واقعہ ہے، انہیں پتا ہے مسجد اقصیٰ تو گئے ہی نہیں۔ جو گئے تھے وہ تو جانتے ہیں دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، محلے وقوع اس کا نقشہ کیا ہے۔ جب سرکار سے پوچھا دروازے کتنے ہیں، حضور نے بتا دیے، کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ جب کہا بات ٹھیک ہے، صدیق اکبر نعرہ لگاتے ہیں اشہد انک رسول اللہ۔ ہم آج نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابو بکر صدیق ہر مرتبہ جب حضور ان کے سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، ارے میں تے اگے ہی آیا کہ مصطفیٰ اللہ دے رسول نے، اشہدو ارے میں گواہی دیتا ہوں انک رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ پھر سوال کرتے ہیں، حضور پھر جواب دیتے ہیں، صدیق اکبر پھر نعرہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ام ہانی کی لونڈی نبا کہتی ہیں میں نے اس روز مصطفیٰ پاک کو یہ فرماتے سنا یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق، ابو بکر رب ذوالجلال نے آج تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ ابو بکر کا نام صدیق کسی صحابی نے نہیں رکھا، یہ رب ذوالجلال نے خود رکھا ہے۔ اور تم آج ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرو تو کس منہ سے کرو گے؟ یہی لونڈی خادمہ ہے ام ہانی کی نبا، یہ کہتی ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل کیا ہے۔ یہ ام ہانی علی پاک کی سسٹر، ام ہانی کی خادمہ آ کے علی پاک کی سسٹر کو بتا رہی ہیں کہ ابو بکر کو صدیق رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، اور علی پاک خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق یہ لقب اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ گویا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، نہ وہ خدا کو مانتا ہے، نہ مصطفیٰ کو مانتا ہے، نہ علی پاک کو مانتا ہے۔ کفار لاجواب ہو گئے، کھڑکیاں، دروازے، نقشہ کلیئر۔ پھر پینترا بدلا، کہتے ہیں اچھا آپ مسجد حرام سے اقصیٰ تک گئے؟ کہا گیا۔ اچھا پھر یہ بتائیں ہمارے اتنے زیادہ قافلے ہیں، تجارتی قافلے، کچھ جا رہے ہیں تجارتی سامان لے کے، کچھ واپس آ رہے ہیں، ہمیں خبر ہے، پھر ان قافلوں کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں کہاں پہنچے، ان کا حال کیا ہے،
ان کی کیفیت کیا ہے اور وہ واپس کب آئیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس شام کی طرف جا رہا تھا، پہلا واقعہ، جا رہا تھا تو میں جب فلاں وادی میں، ان کو نام بتایا، جب میں فلاں وادی سے گزرا تو فلاں جو تمہارا قبیلہ ہے نا، ٹبر برادری، اس کا فلاں تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، میرے براق کی آہٹ، براق برق رفتار تھی نا سواری، وہ گدھے سے بڑی گھوڑے سے چھوٹی جنتی سواری تھی، اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی اگلا قدم اس جگہ پہ جاتا، جو اتنی تیز گزرے تو جہاں سے گزرے ان کا تو آہٹ کی وجہ سے وہ تو پریشان ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے براق کی آہٹ پا کر ان کے سواری کے جانور گھبرا گئے، ان کا ایک اونٹ مہار توڑوا کے بھاگ گیا۔ جب بھاگا، حضور فرماتے ہیں میں واپس لوٹ کے میں نے ان کو آواز دی کہ اونٹ بھاگ کے وہاں کھڑا ہے۔ جب واپس آئے تو پوچھ لینا اونٹ بھاگا تھا کہ نہیں بھاگا تھا، اور کسی نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے کہ نہیں بتایا تھا۔ دوسرا واقعہ، جب میں معراج سے لوٹا، پہلے فرمایا جب جا رہا تھا، اب فرمایا جب واپس آ رہا تھا تو فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہ سارے محو خواب تھے، رات جو تھی وہ سارے سو رہے تھے، ان کے ایک برتن میں پانی تھا جس پہ ڈھکنا تھا، میں نے وہ ڈھکنا اٹھایا اور اس سے پانی پیا، پھر ڈھکنا واپس رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئیں قافلہ، پوچھ لینا کہ کسی نے تو پانی رکھا ہوگا نا، تو جب صبح اٹھا ہوگا برتن اسی طرح پڑا تھا، اندر پانی نہیں تھا، سوچ رہا ہوگا کون پی گیا، ان کو بتاؤ کہ اللہ کا محبوب پی گیا۔ پھر تیسرا واقعہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں راستے میں ایک دوسرے قافلے کے پاس سے گزرا، براق کی اچانک آہٹ سن کے ان کے اونٹ بدک گئے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ڈر کے، تربک کے ڈر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس پر جو بوریاں لدی ہوئی تھیں ان پر سفید نشانات تھے۔ تیسرے قافلے کو دیکھ لینا جب آئے تو وہاں جو بوریاں ہیں ان پہ سفید نشانات ہوئے تو مان جانا کہ مصطفیٰ پاک گئے بھی ہیں، واپس بھی ہیں۔ چوتھا واقعہ، فرمایا فلاں قبیلہ کا میں جگہ سے گزرا، ان میں ایک اونٹ تھا، دو بوریاں لدی ہوئی تھیں، ایک کا رنگ سیاہ تھا، دوسری کا سفید تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا ان کا جانور بھڑک گیا، ایک اونٹ گر گیا، ان کا بھی ایک اونٹ گم ہو گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ اونٹ بتانے سے پہلے حضور فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، قافلے والوں کو، وہ تو پریشان تھے نا، اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہے تھے، میں نے سلام کیا اور حضور فرما رہے ہیں انہوں نے میری آواز پہچان لی، میں براق میں جا رہا تھا، آواز پہچان کے وہ کہتے ہیں آواز تو محمد بن عبداللہ کی لگتی ہے۔ وہ آئے تو ان سے پوچھ لینا کسی نے میری آواز میں انہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، جس نے بتایا تھا وہ آمنہ کا لال ہی تھا۔ پھر فرماتے ہیں کفار نے پوچھا اچھا وہ فلاں جو قبیلے کا قافلہ ہے کس جگہ پہنچا تھا، یہ بھی بتائیں کہ واپس کب آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 4-5 قافلوں کی تفصیلات بتائیں نا، یہ سارے اپنے اپنے ٹائم پہ واپس آئے اور سب نے دیکھ لیا، جو نشانیاں حضور پاک نے بیان فرمائی تھیں ساری نشانیاں وہاں پوری مکمل ہوئیں، لاجواب۔ پھر یہ کہتا ہے اچھا فلاں قافلہ کب آئے گا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ فلاں قافلہ فلاں ٹائم پہ آئے گا، یاتونکم یوم کذا یقدمہم جمل اورق علیہ مسح آدم وغرراتان، کہ فلاں فلاں دن وہ قافلہ پہنچیں گے، ان کے آگے خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ اتنی ڈیٹیل پیارے آقا دے رہے ہیں، یہ آپ کو اس طرح متوجہ بھی رہنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ خواب کا واقعہ تھا، جو کہتے ہیں کہ سوتے سوتے حضور پاک کو معراج ہو گئی، جاگتے نہیں ہوئی، ارے سوتے سوتے جس کو معراج ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کا واقعہ ہے تو انکار کی ضرورت کیا ہے؟ خواب میں کوئی کہے میں رات خانہ کعبہ میں تھا تو میں اور آپ انکار کرتے ہیں؟
وہ وضو میں سویا یا بغیر وضو کے سویا، وہ مسجد کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، وہ کوئی بھی ہے، خواب کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھ لینا میں گیا اور آیا، فلاں قافلہ آئے گا، خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا، اس پہ 2 بوری ہوں گے۔ اب یہ آخری قافلہ تھا، انتظار کر رہے ہیں، سارا دن گزر گیا، قافلہ نہیں آیا۔ اب کافر سارے اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، چلو ایک تو قافلہ ملا نا کہ جو ٹائم پہ نہیں آئے گا، تو جھٹلانے کے لیے کوئی ایک دلیل ہی مل جائے گی، شور کریں گے۔ بس لوگ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ ادھر کھڑا ہے جس طرف سورج غروب ہوگا، ایک بندہ ادھر کھڑا ہے جس رستے سے قافلے نے آنا ہے۔ عین سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، وہ بندہ بولا، ایک بندہ کہتا ہے قد غربت الشمس، لو سورج غروب ہو گیا، تاکہ پتہ چلے قافلہ نہیں آیا اور حضور کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا جائے۔ کہتا ہے قد غربت الشمس، لو سورج غروب ہو گیا۔ اگلی آواز دوسری طرف سے آئی، قد قدمت العیر، اگر سورج غروب ہو گیا دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ جتنے قافلے حضور پاک نے بتائے سارے قافلے اپنے وقت پہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جیسے بتایا ساری تفصیلات ان کو مل گئیں، مگر ایمان اسے ملتا ہے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، ہم نے کتنے معجزے دیکھے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہم مان گئے۔ ارے جس پہ کرم ہوتا ہے ایمان اسے ملتا ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ پاک کی محبت ہوتی ہے ایمان اسے ملتا ہے، اور جس کے دل میں حب نہیں ہوتی، جس بھی اللہ کا کرم نہیں ہوتا، اسے ایمان، اس کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ بھی پڑھ لیں تو اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان اسے ملتا ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، مگر آج بھی ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات پہ تیار ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی حضور کو دیکھنے کے لیے اگر قربان ہو جائے تو یا اللہ جان نکالے مگر مصطفیٰ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور آخری بات امام برہان الدین حلبی نے لکھی، یہ بڑے مزے کی بات ہے، اس کو مکمل سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل، نام اس کا ہے ہرقل، اصل میں ہم اپنی زبان میں ہم ہرقل بادشاہ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اصل اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے ہرقل بادشاہ، کیسر روم تھا۔ حضور پاک نے اسے خط لکھا اسلام قبول کر لے۔ وہ روم کا بادشاہ تھا لیکن اس وقت وزٹ پر تھا تو وہ پہنچا ہوا تھا القدس، بیت المقدس، قبلہ اول جہاں ہے، وہیں پر ہی بادشاہ قافلے سمیت موجود تھا۔ جب اس کو حضور پاک کا لیٹر ملا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا اعلان کرو کہ مکے کا کوئی بندہ، کوئی قافلہ، کوئی لوگ اگر آئے ہوئے ہیں تو ان کو پکڑ کے لاؤ ادھر، ان سے پوچھے تو صحیح یہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے بارے میں تفصیل پوچھیں۔ لوگ گئے تو انہیں ابو سفیان ملا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور چند اور ساتھی ابو سفیان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ بلایا، پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سوال کرتا گیا بادشاہ، وہ جواب دیتا گیا۔ چونکہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا تو موقع درمیان میں پا کے ابو سفیان کہتا ہے بادشاہ میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں جس کو سن کے آپ یقین کر لیں گے کہ وہ بندہ واقعی جھوٹا ہے، العیاذ باللہ۔ وہ مکے کا بندہ ہے تو لے کے آؤ، مکے کا بندہ مل گیا، وہ مسلمان نہیں تھا، سوال جواب ہوئے۔ وہ کہتا ہے باقی چھڈو، ایک ہی گل دا چھلنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا سچا ہے کہ جھوٹا۔ کہتا ہاں بتاؤ۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک رات حرم مکہ کی زمین سے روانہ ہو کے یہاں تمہاری اس مسجد میں آئے۔ وہ مسجد اقصیٰ میں تھا نا، بادشاہ اس وقت روم کا بادشاہ تھا ملک شام میں وزٹ پہ۔ کہا انہوں نے یہ ایک دعویٰ کیا ہے
ابو سفیان نے کہا، دعویٰ کیا ہے کہ ایک رات وہ مکہ سے چلے اور مسجد اقصیٰ آئے، تمہاری اس مسجد میں آئے، اور یہاں سے ہو کے اسی رات واپس مکے چلے گئے۔ اتنا کہا، سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا سوچ کہ وہ کہے گا کہ یہ بات کوئی ماننے والی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے بندہ کر رہا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا، بادشاہ کے دربار میں جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، ان پادریوں میں ان کا جو سردار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو ابو سفیان؟ وہ جو جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایسی بھی آئی تھی کہ مسجد حرام سے مکہ سے میں مسجد اقصیٰ آیا تھا۔ اس نے کہا ہاں جی دیکھو وہ یہ دعوے کرتا ہے۔ کہا پھر سنو، میں اس رات کو پہچانتا ہوں، میں نے پتا ہے اس راتے دا۔ وہ کہتا ہے ایک گل کو مننے والی ہے کہ راتوں رات مسجد حرام تو اقصیٰ تو واپس مسجد حرام، وہ بندہ تیڑیاں ایڈیاں بڑیاں گلاں کردا ہے۔ پادری آخدا ہے انجی کردا ہے، جی انجی گل ہے، آندا تے پھر میں اس رات نو سنجاننا۔ کہا کیسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اصل میں پہچانتا ایسے ہوں، پادری کہتا ہے کہ میرا معمول ہے کہ میں رات کو جب جاتا ہوں نا مسجد اقصیٰ بند کر کے، تو میں سارے دروازے بند کر کے پھر گھر جاتا ہوں۔ مجھے وہ رات یاد ہے کہ دروازہ بند کر رہا تھا، دروازہ ایک، سارے دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش بڑی کی، میں نے باقی نمازیوں کو، سنگی ساتھیوں کو بلا لیا، سارے مل گئے، پورا زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم نے سوچا لگتا ہے ساری بلڈنگ کا بوجھ اسی دروازے پہ آ گیا ہے، نہیں بند ہوگا، صبح مستری کو بلائیں گے، وہ اس کو چیک کرے گا، ٹھیک کرے گا، چلو آج کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پادری کہتا ہے ہم نے دروازہ کھلا چھوڑا، کھلا چھوڑ کے گھر چلے گئے۔ جب گھر سے صبح میں واپس آیا تو میں حیران رہ گیا کہ اب آ کے جو میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ آرام سے بند ہو گیا۔ رات سب سے بند نہیں ہو رہا تھا، ابھی فوراً بند ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کہتے ہیں صدیوں سے وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا، جہاں جب بھی نبی آیا کرتے تھے اپنی سواری اس پتھر کے ساتھ باندھا کرتے تھے، اس میں سوراخ بند ہو گیا تھا۔ میں نے صبح دیکھا کہ اس پتھر میں سوراخ تازہ تازہ کسی نے کیا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ سوراخ تازہ کر کے کسی نے جانور باندھا۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ پادری کہتا ہے زمین پہ دیکھا تو کسی چوپائے کے قدموں کے نشان بھی موجود تھے۔ کہتا ہے میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا، اب یہ پادری بتا رہا ہے، کہہ رہے میں نے پڑھا تھا قدیم کتابوں میں کہ ایک نبی ایسا بھی دنیا میں آئے گا جسے اللہ اپنی ملاقات کے لیے بلائے گا، اور وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے گا، اور مسجد اقصیٰ سے وہ آسمانوں کی طرف عروج فرمائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ رات دروازہ اس لیے بند نہیں ہو رہا تھا کہ آج کی رات نبی آخر زمان کی رب سے ملاقات کی رات تھی۔ احباب ذی وقار، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو معجزے دیے، مگر جس نبی کو بھی معجزہ ملا وہ وقتی معجزہ تھا، وقتی، ایک وقت میں شو ہوا، لوگوں پہ ظاہر ہوا، پھر اس کا اظہار ختم ہو گیا۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، لہذا اللہ نے آپ کو دو معجزات ایسے عطا فرمائے کہ جو دائمی معجزات ہیں، جو قیامت تک کے لیے موجود ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی عقل پہ دستک دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، آج بھی اگر چاہتے ہو کہ نبی اور آخر زمان کو آزمایا جائے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، تو آؤ ان کا معجزہ جو قیامت تک زندہ ہے، ایک قرآن ان کا معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ معراج مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ آج بھی آؤ، قرآن بھی چیلنج کر رہا ہے، آؤ میرے جیسا قرآن بنا کے لے آؤ،
اور آج معراج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ تم ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہو، مگر مصطفیٰ پاک ستاروں سے ورا گئے اور وراء الورا گئے اور قلیل ترین حصے میں گئے اور اسی قلیل ترین حصے میں واپس بھی آ گئے اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔